السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اشفاق احمد کی کتاب زاویہ سے ایک اقتباس لیں گے، جس کا موضوع ہے "We don't live in present but in future and past"۔ اشفاق احمد کہتے ہیں کہ آج کا دن میرے لیے خصوصی اہمیت کا حامل ہے کہ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے یہ اہم ترین دن ہے۔ جتنے بھی زاویے گزرے ان میں سے اہم ترین دن ہے، اور شاید یہ میرے اور آپ کے درمیان ایک جدائی کا باعث بھی ہو، کیونکہ جس طرح محبت اور یگانگت، اتفاق، قربت اور بھائی چارہ بہت اہم چیز ہے، اسی طرح جدائی بھی بہت اہم ہے۔ وصال تو اہم ہے ہی، فراق اور اس سے اہم تر ہوتا ہے۔ صوفیاء کرام کہتے ہیں جب تک فراق کی لذت نہ چکھی جائے اور اس میں داخل نہ ہوا جائے اور آدمی اس کا صاحب حال نہ ہو، اس وقت تک وہ منازل طے نہیں ہوتی جن منازل کو سامنے رکھ کر سالک نے پہلا قدم اٹھایا ہوتا ہے۔ اور یوں بھی حال جو ہے بہت اہم چیز ہے۔ آج کا دن ہر شخص کے لیے بہتر دن ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آدمی کبھی بھی حال کے اندر موجود نہیں رہتا۔ آپ نے یہ ٹرم سنی ہوگی کہ وہ بڑے صاحب حال بزرگ تھے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ بزرگ نہ ماضی کی یاد میں مبتلا تھے، نہ مستقبل سے خوفزدہ تھے۔ جو ان کو مل رہا تھا اس پر شکر نعمت بجا لا رہے تھے۔ ہماری سب کی بدقسمتی یہ ہے، خاص طور پر سیانے پڑھے لکھے آدمی کے، وہ حال کے اوپر زندگی بسر نہیں کر سکتے۔ یا تو لوگ ماضی میں رہتے ہیں یا مستقبل کی تلاش میں سرگرداں رہتے ہیں۔ جو لذتیں آپ کو اللہ نے حال پر عطا کی ہوتی ہیں، اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ آپ نے اپنی زندگیوں میں اکثر دیکھا ہوگا، ہم کہتے ہیں ایک وہ وقت تھا جب میرا دوست یہاں کا ڈپٹی کمشنر تھا، اس نے کہا بس یہی عرضی لکھ کر لے آ، میں تجھے کارنر پلاٹ دیتا ہوں، پلازہ بنا سکتا تھا۔ آج جناب کہیں کے کہیں پہنچے ہوتے تو ساری بات ماضی کی کرتے ہیں، یا یہ کچھ کر لو، کل کا کچھ پتہ نہیں ہے، مارے جائیں گے، زمانہ خراب آ رہا ہے، مشکلات بڑھ جائیں گی، ابھی سے بندوبست کر لو۔ کبھی کبھی ہمارے گھر میں پانی ٹنکی میں ختم ہو جاتا ہے، رات کو میری بیوی ٹوٹنی کھولتی ہے تو سوں سوں کی آواز آتی ہے، وہ کہتی ہے میں نے پہلے ہی کہا تھا اس کا کچھ بندوبست کر لو۔ میں کہتا ہوں جگ میں پانی پڑا ہے، کچھ لوٹے میں بھی ہے، ہم تو رات کو سو جائیں گے، خدا نخواستہ آگ تو نہیں لگ رہی۔ کہتی ہے آپ کیسی فضول باتیں کرتے ہیں، صبح اٹھ کر وہ اتنی پریشان ہوتی ہے، میں نے مستقبل کے بارے میں اتنی خوفزدگی کا اظہار کیا تھا، وہ مستقبل ابھی تو آیا ہی نہیں، لیکن ہم سب کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اپنے آگے رکھے ہوئے اعلیٰ درجے کے پھل سے ہم لطف اندوز نہیں ہو سکتے۔ ماضی کی ان بیریوں کو یاد کرتے رہتے ہیں، کانٹے دار جھاڑیوں کے اوپر چڑھ کے جو ہم بیر کھایا کرتے تھے۔ اکثر ہم ذکر کرتے تھے کہ جناب وہ زمانہ بہت اچھا تھا۔ مستقبل کے باغوں کو دیکھتے رہتے ہیں، جہاں سے ٹوکرے اتر اتر کے پھل آئیں گے، ہمارے ملازم کھڑے ہوں گے، رسیاں باندھ کر ان کے اوپر ترپال ڈال کر ٹانکے لگا کے دوستوں کو تحفے بھیجے جا رہے ہوں گے، منڈیوں میں ہمارا پھل جا رہا ہوگا، لیکن یہ جو سامنے موجود ہے، آپ کو عطا کر دیا گیا ہے، یہ بڑا ہی آسان اور بڑا ہی مشکل کام ہے۔ ہمارے سمیت دنیا بھر کی ٹریننگ ہی ایسی ہوتی ہے۔ صاحب حال بڑا چالاک ہوتا ہے، کیونکہ اس کو جتنا مل رہا اٹھا کے جیب میں ڈال رہا ہے، مزے سے کھا رہا ہے۔ گاجر مل گئی تو گاجر کھا رہا ہے۔ میں اور آپ اس کے انتظار میں ہیں کہ اناناس ملے تو لے لوں گا۔ ہم کبھی بھی حال سے مطمئن نہیں ہو سکتے، حال سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ زندگی کی سب سے ضروری حقیقت یہ ہے کہ حال سے فائدہ اٹھاتا رہے اور اس کے گن گاتا رہے، اس سے لطف اندوز ہوتا رہے کہ اسی حال کا مستقبل بننے والا ہے۔ ہمارے بابا جی فرمایا کرتے تھے جو حال میں جنتی ہے مستقبل میں بھی وہی جنتی ہوگا، کیونکہ اسی حال کا مستقبل بننے والا ہے۔ بڑی غور طلب بات ہے۔ اور جو حال میں جتنا مشکل میں مبتلا ہوگا، عذاب کی زندگی بسر کر رہا ہوگا،
مستقبل میں بھی اتنا ہی ہوگا۔ آپ اپنا حال خراب کر کے دیکھ لیں، آپ کا مستقبل لامحالہ ایسا ہی چلتا رہے گا، اس میں سیدھ آئے گی ہی نہیں۔ آپ ایک تجربہ کر کے دیکھ لیں، ہم نے اس ٹیڑھے چمٹے کو جو حال کا ہے سیدھا کر لیا، مستقبل خود بخود خوبصورت سے خوبصورت تر ہوتا چلا جائے گا۔ میری زندگی میں صوفیاء کرام کے علاوہ ایک ایسا شخص بھی آیا جو بغیر جانے ہوئے حال کی کیا اہمیت ہے اس پر حاوی تھا۔ سراج الدین نامی ایک مزدور تھا۔ آج سے بہت سال پہلے کی بات ہے، میں اپنا دفتر بنوا رہا تھا جب مزدور کی دہاڑی 30 روپے روزانہ ہوتی تھی۔ سراج چپس گھسانے کا کام جانتا تھا، بہت ذہین اور خوبصورت آدمی تھا، اچھی بات کرتا تھا اور بہت کم گو تھا۔ خوبصورت بات کرتا تھا اور لوگ اس کو 30 روپے دہاڑی کے بجائے 50 روپے دہاڑی دیتے تھے کیونکہ وہ اپنے فن کا ماہر تھا، وہ اپنے فن پر پوری استقامت کے ساتھ حاوی تھا۔ ایک بہت اچھا دن تھا، 25-26 دسمبر کی بات ہے، دھوپ بہت اچھی نکلی ہوئی تھی۔ عام طور پر اگر آپ نے غور کیا ہو یا کریں گے کہ 25 دسمبر کے بعد یا اس دن آسمان ابر آلود ہوتا ہے، لیکن وہ 25 دسمبر کا دن ایسا خوبصورت اور شفاف تھا، سورج اپنی پوری تابانی کے ساتھ چمک رہا تھا۔ میں جب دفتر آیا تو سب لوگ کام کر رہے تھے، کام بہت تیزی کے ساتھ ہو رہا تھا۔ میں نے ٹھیکیدار سے پوچھا، سراج نہیں آیا؟ اس نے کہا نہیں آیا۔ میں نے کہا کیوں نہیں آیا؟ کہنے لگا کوئی پتہ نہیں۔ میں نے کہا اس نے کوئی اطلاع بھیجی؟ کہا کہ نہیں بھیجی۔ میں نے کہا ٹھیکیدار صاحب کو تو اس کا نوٹس لینا چاہیے تھا، پتہ ہونا چاہیے، آج تو اس کی بہت سخت ضرورت ہے، اتنا اچھا دن ہے، رگڑائی ہونی ہے، اس نے وعدہ کیا تھا کہ میں آؤں گا، پھر میری طبیعت میں اللہ جانے کہاں سے طیش آیا، ایسے ہی۔ حالانکہ میں تو کبھی بھی افسر نہیں بنا، لیکن اس دن میں ایک مشکل سا افسر بن گیا۔ کہا اس کو حاضر کیا جائے ورنہ اس کو کام سے نکال دیا جائے گا۔ کہنے لگے نہیں صاحب، آج نہیں آیا تو کل آ جائے گا۔ میں نے کہا نہیں، وہ کہاں رہتا ہے؟ ٹھیکیدار نے بتایا اچھرا کے پیچھے ایک کچی آبادی ہے، وہاں رہتا ہے، میں پتہ کرنے جاتا ہوں۔ میں نے کہا جائیں۔ جب وہ اسکوٹر پر جانے لگا تو میں نے کہا ٹھیکیدار صاحب رکیے، رہنے دیں، میں جاتا ہوں۔ ڈرائیور نے گاڑی نکالی، ہم چلے گئے۔ وہاں گئے تو ایک آدمی کو ساتھ لیا۔ اس نے کہا گاڑی یہاں روکنی پڑے گی کیونکہ پیچیدہ گلیاں ہیں اور کچی آبادی ہے۔ میں نے کہا چلو، میں شدید غصے میں تھا۔ وہ لمبی چوڑی پیچیدہ گلیوں سے گزرنے کے بعد ایک گھر میں جس کے باہر ایک پھٹا سا پردہ لٹک رہا ہے، وہ جو چوکیدار میرے ساتھ گیا تھا اس نے آواز دی سراج۔ اس نے کہا کون؟ میں محمد علی ہوں۔ اس نے کہا آ محمد علی، بسم اللہ۔ اس نے کہا باہر آ، صاحب آیا ہے۔ اس نے کہا صاحب کون؟ کہا اشفاق صاحب آئے ہیں۔ اس نے کہا یہاں؟ وہ بیچارہ حیران ہو کر چھلانگ لگا کر باہر نکلا، کہنے لگا بسم اللہ۔ میں نے کہا کوئی بسم اللہ نہیں، اور میرے منہ لگنے کی کوشش نہ کرو، میں سخت طیش میں ہوں، تمہاری مرمت کروں گا۔ چلو تم چلو۔ کہنے لگا صاحب میں کل آ جاؤں گا۔ میں نے کہا نہیں، تم میرے غصے سے واقف نہیں ہو، افسر لوگ بڑے ظالم ہوتے ہیں، چاہے وہ بعض اوقات کتنا ہی مسکراتے رہیں، تمہیں ابھی چلنا پڑے گا۔ کہنے لگا میں آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں، آپ اندر آئیں، آپ آئیں، اندر تشریف لائیں، مجھے فخر ہو، مجھے خوشی ہو، میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ میں نے کہا بالکل جھوٹی محبت ہے، غلط کہتے ہو، مجھ سے محبت ہوتی تو تم ضرور آتے۔ اس نے کہا مجھے آپ اجازت دیں کہ میں کل آ جاؤں۔ اس نے کہا آپ آئیں تو صحیح، میری بیوی سے تو ملیں۔ میں نے کہا میں کسی سے نہیں ملتا، میرا آپ کا کوئی رشتہ نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ اس نے کہا جناب آپ اندر آئیں، چائے کی ایک پیالی پئیں۔ میں نے کہا توبہ کرو، میں پانی بھی نہیں پیوں گا، تم چائے کی بات کرتے ہو؟ تم میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھو اور میرے ساتھ چلو۔ تو پھر اس کی بیوی آ گئی پردے کے اس طرف، چچا جی آپ آ جائیں۔ مجھ کو اب تھوڑی ہفت ہونے لگی کہ بیچاری کہہ رہی ہے اچھا بی بی میں ایک سیکنڈ کھڑا ہوں گا، تیرے کہنے پر اندر داخل ہوں گا، ورنہ یہ بہت جاہل آدمی ہے۔ اندر گیا، اس نے کہا بیٹھ جائیں۔ میں نے کہا نہیں، تو مجھے بتا تو آیا کیوں نہیں؟ اس نے کہا کوئی خاص وجہ نہیں تھی۔ میں نے کہا کیوں نہیں آیا؟ تمہیں اب ساری وضاحت دینا پڑے گی۔ اس نے کہا بات یہ ہے کہ یہ جو کنستر ہے نا جی، مٹی ڈال کر نرگس کا ایک پودا لگایا تھا کل شام، جب میں گھر آیا تو اس میں ایک پھول کھلا ہوا تھا، تو مجھے بڑا اچھا لگا۔ دیکھیں ہمارے گھر میں آج ایک نرگس کا پھول کھلا ہے، یہ میں آپ کو دیتا ہوں، اس کی خوشبو دیکھیں کتنی اچھی ہے۔
میں تمہارے اس پھول کو بالکل قبول نہیں کرتا، میں تمہارے اس کنستر کو باہر پھینکوا دوں گا۔ اشفاق احمد نے کہا، تم کیا فضول بات کے لیے یہاں رہ گئے؟ تم کو آنا چاہیے تھا۔ ساتھ ہی کہنے لگا، سر جی، جب میں گھر آیا ہوں تو میری بیوی نے مجھے کہا کاکا چلنے لگ گیا ہے۔ پہلے روڑتا گھٹنوں چلتا تھا، آج پہلا دن ہے کہ وہ ڈگمگ ڈولے چلا ہے۔ میں نے کہا وہ تو سو گیا ہے۔ کہنے لگی ہاں۔ میں نے کہا اس کو جگاؤ، میں تو اس کو چلتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کمال کرتے ہو، کاکا تو سویا ہوا ہے، میں اس کو کیسے جگاؤں؟ کہنے لگا صبح اٹھتے ہی پہلا کام میں نے یہ کیا، ادھر وہ چولہے کے پاس بیٹھ گئی اور میں ادھر بیٹھ گیا، تو بیچ میں اپنا بیٹا چھوڑ دیا، وہ کبھی ادھر جاتا تھا کبھی ادھر جاتا تھا۔ صاحب زندگی روشن ہو گئی، کنستر میں پھول کھلا تھا، چھوٹا بچہ تھپ تھپ کرتا ادھر ادھر جاتا تھا۔ سر جی، ہمیشہ آج کا دن دھندلا دن ہوتا ہے، لیکن آج بڑا خوبصورت دھوپ والا دن تھا۔ اتنا خوبصورت دن 50 روپے میں تو نہیں بیچا جا سکتا۔ سر میں کل آ جاؤں گا، رات بھی لگا دوں گا، آپ کہیں گے تو آدھی چھٹی بھی نہیں کروں گا، لیکن اس خوبصورت دن کو آپ رہنے دیں، اتنا سستا نہیں بیچا جا سکتا۔ میں نے کہا 500 روپے کا بیچتے ہو؟ کہنے لگا نہیں۔ وہ تو حال پر راضی تھا۔ وہ اکیلا آدمی میں نے دیکھا جس کا تعلق روحانیت سے ہرگز نہیں تھا، لیکن وہ صاحب حال آدمی تھا۔ وہ اس خوشی میں مبتلا تھا کہ میں ایک اچھا دن گزار رہا ہوں، اگلے دن دہاڑی پہ چلا جاؤں گا، اگلے دن یہی کام تو کرنا ہے، لیکن اس کو میں ہاتھ سے نہیں جانے دوں گا۔ پرسوں میں اسلام آباد میں تھا اور مجھے سراج یاد آ گیا۔ کتنے بڑے بڑے آدمیوں سے میں زندگی میں ملا ہوں، لیکن سراج ان میں سے بہت بڑا آدمی تھا۔ میں اس کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا کر آج تک یاد کرتا ہوں۔ پھر وہ دبئی چلا گیا تھا، پتہ نہیں آج کل کہاں ہوگا۔ پرسوں میں اسلام آباد میں تھا، سیر کر رہا تھا، اچانک مجھے سراج یاد آ گیا۔ کسی کو آئنسٹائن یاد آ جاتا ہے، کسی کو نصرت فتح علی خان، بڑے لفظوں میں کسی کو ہمارے اجمل صاحب یاد آتے ہیں، وہ فلسفے کے استاد تھے۔ قدرت اللہ شہاب یاد آ جاتے ہیں۔ میں چلتا جا رہا تھا، سراج یاد آ گیا۔ اس وقت میں شکرپڑیاں میں تھا، بہت اچھا موسم تھا شام کا۔ میں نے سوچا اور تو میں کچھ کر نہیں سکتا، پڑھا لکھا ہوں، تشکیق کا مارا ہوا گھبراہٹ میرے اندر شروع سے جنم لے چکی ہے۔ میں اپنے آپ کو اس طرح کے فریم میں تو سیٹ نہیں کر سکتا جیسا کہ سراج نے کیا تھا، لیکن اب کوئی دیکھ نہیں رہا۔ میری آرزو ہے کچھ اس طرح سے لطف اندوز ہونے کی کوشش کروں جس طرح میں نے سراج کے چہرے کو دیکھا تھا۔ پیارے بچوں، میں وہاں ایک پتھر پر بیٹھ گیا۔ میں نے وہاں سب سے پہلے اس خدا کا شکر ادا کیا، ڈیروں ڈیر کیا اور دل کی گہرائیوں سے کیا، جو مجھے قیمتی ترین چیز مفت دے رہا تھا، اور وہ آکسیجن تھی۔ ہر شخص کو ضرورت ہوتی ہے اس کی، آکسیجن سے قیمتی چیز کوئی کائنات میں زندگی کے لیے ہے ہی نہیں، اور وہ سب کو مفت ملتی ہے، اور میں مزے سے اس کو انہیل کر رہا تھا۔ موسم بڑا خوبصورت تھا، شام ڈل چکی تھی، اور میں بڑے مزے سے اعلیٰ قسم کی آکسیجن کو اپنے رگو ریشے میں سمو رہا تھا۔ اور آپ یقین کریں اور کریں گے کہ کسی سپاہی نے آ کر سیٹی نہیں بجائی، اوئے بے وقوف بڈھے بابے، تو پروونس کا آدمی ہو کے فیڈرل کی کیوں ساری آکسیجن کھینچ رہا ہے؟ میں خوش و خرم بیٹھا رہا، کسی نے مجھے برا بلا نہیں کہا۔ پھر مجھے خیال آیا، ہمارے بابا جی کہا کرتے تھے کہ ہر حال میں موجود رہو، ماضی کی یاد میں مبتلا نہ ہونا، مستقبل سے خوفزدہ نہ ہونا، اس حال کے اندر موجود رہو۔ جب میں نے موجود ہونے کی کوشش کی کہ کوئی گانا بھی گانا چاہیے، اچھا اب جب مجھے گانا نہیں آتا، میں نے بڑا زور لگایا، سوچا ہم ٹی وی پر پہلے اچھے اچھے گانے پیش کرتے ہیں، بھائی کچھ اچھا سا یاد آئے۔ آخر میں جب میں بالکل کچھ روحانسا سا ہو گیا، میں نے سوچا اتنا اچھا موسم ہے، سراج کو میں یاد کر رہا ہوں جو میرا گرو ہے، میرا مینٹور ہے، میرا لیڈر ہے، اور اب میں چپ چاپ بیٹھا ہوں۔ تو پھر اللہ نے میری مدد کی اور میں نے گانا شروع کیا، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ چوتھی جماعت میں آخری مرتبہ یہ گانا گایا تھا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر سکول میں دعا کے وقت گایا تھا، پھر موقع ہی نہیں ملا، پھر اس کے بعد ہم گانے کے قریب بھی نہیں پہنچ سکے۔ خرابی یہ ہوتی ہے کہ ہم مستقبل سے اتنے خوفزدہ ہوتے ہیں کہ ہمارا سارا حال، ساری زندگی، ساری سوچ سب برباد کر دیتے ہیں اور بڑے سستے بھاؤ میں بیچ دیتے ہیں۔ جس چیز سے ہم فائدہ اٹھا سکتے تھے اس کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، اور ہماری حالت بالکل ویسی ہوتی ہے
جیسے ہماری ایک بزرگ محترمہ تھی، ایک وزیر کی بیوی، کسی زمانے میں چین کا مشہور بادشاہ تھا منگ ڈائناسٹی کا، اپنے وزیر کو ناراض ہو کے کسی وجہ سے پھانسی کی سزا دے دی۔ مقررہ وقت پر جب اس کی پھانسی دی جانی تھی، بادشاہ کا دستور تھا کہ جس قیدی کو بھی پھانسی دی جاتی تھی تو بادشاہ خود صبح سویرے اٹھ کر قید خانے میں آتا تھا اور اس سے پوچھتا تھا تیری کوئی آخری خواہش ہے تو میں اس کو پوری کرنے کی کوشش کروں گا۔ چنانچہ بادشاہ ایک خوبصورت سفید گھوڑے پر سوار ہو کر آیا۔ اس نے اپنا گھوڑا قید خانے کے باہر روکا اور اندر گیا اور اپنے وزیر سے ملا۔ وزیر سے کہنے لگا کہو کیا حال ہے؟ کہنے لگا میں بڑا خوش و خرم ہوں، آج شام مجھے پھانسی ملے گی اور اب آپ مل گئے، اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا تم تگڑے ہو؟ ہاں میں تگڑا ہوں، لیکن ذرا بادشاہ سلامت آپ پیچھے ہٹ جائیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ چھوٹے سے جرونکے میں سے ایک نہایت خوبصورت سفید گھوڑا باہر بندھا ہے، میں نے ایسا گھوڑا کبھی نہیں دیکھا۔ میرے بڑوں کا علم، میرے پرکھوں کا علم مجھے یہ بتاتا ہے کہ یہ تو اڑنے والا گھوڑا ہے، چلنے والا نہیں۔ بادشاہ نے کہا یہ تو میرا گھوڑا ہے، سوار ہو کے آیا ہوں۔ اس نے کہا حضور یہ آپ کو کہاں سے مل گیا؟ میں نے تو آپ کا سارا استبل دیکھا ہے۔ بادشاہ نے کہا ابھی کچھ خراسان سے سوداگر آئے تھے اور گھوڑا دے گئے ہیں۔ وزیر نے کہا حضور یہ تو اڑنے والا گھوڑا ہے، یہ تو کمال کی چیز ہے۔ بادشاہ نے پوچھا لیکن یہ کیسے اڑے گا؟ اس نے کہا اس کو ٹریننگ دینی پڑے گی۔ بادشاہ نے پوچھا ٹریننگ کون دے؟ وزیر کہنے لگا میں دوں گا۔ بادشاہ بولا کتنی دیر لگے گی؟ کہنے لگا 1 سال لگے گا۔ آپ اس پر بیٹھیں گے جیسے بوئنگ جاتا ہے شکاگو سے ٹیکساس، جدھر مرضی جائیں گھوڑا اڑے گا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، کھول دو دروازہ، باہر آ جاؤ اور گھوڑے کی یہ باگ پکڑو، تم اس کو ٹرین کرو، تمہیں 1 سال کے بعد پھانسی دی جائے گی۔ اس نے کہا منظور ہے۔ وزیر گھوڑا لے کر چھلانگ مار کر اس کے اوپر بیٹھا اور ایڑی لگا کر اپنے گھر پہنچ گیا۔ اس کی بیوی نے چیخیں مارنا شروع کر دی، یا اللہ تو کیسے آ گیا؟ تجھے تو پھانسی ہو گئی تھی۔ اس نے کہا پرواہ نہ کر، یہ بات میں نے بادشاہ کے ساتھ کی ہے، اب 1 سال کی چھٹی ہے، مزے کرتے ہیں، گائیں گے، خوش رہیں گے۔ اس نے کہا 1 سال ابھی ختم ہو جائے گا۔ اسے رونا شروع کر دیا۔ اس نے کہا تم اس حال کے اندر کیوں رو رہی ہو؟ لیکن وہ بدستور روتی رہی، کہنے لگی 1 سال تو 1 منٹ میں ختم ہو جائے گا، پھر وہی کیفیت آ جائے گی، بہتر یہ تھا تجھے آج ہی پھانسی مل جاتی۔ میں ذہنی طور پر تیار تھی، جیسے انسان کے ساتھ ہوتا ہے، پھر یہ سال میرے سینے پر خنجر کی طرح لٹکتا رہے گا۔ نہیں نہیں، 1 سال کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وزیر گھوڑا لے کر صبح نکل جاتا، مزے سے جو جگہ نہیں دیکھی تھی وہ بھی دیکھی، اور اعلیٰ درجے کا اسے گھوڑا ملا ہوا تھا، اور کیا چاہیے تھا۔ چنانچہ وقت گزرتا رہا، دن پر دن گزرتے رہے۔ وہ روتی ہوئی بیوی کو کہتا بلی لوگ کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو کیوں فکر کرتی ہے؟ اس نے کہا نہیں، میری جو فکر ہے اندر سے نہیں جائے گی۔ لیکن وزیر خوش و خرم رہا۔ ہوا یہ کہ 3 مہینے بعد تینوں مر گئے، بادشاہ، وزیر اور گھوڑا۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور آدمی اپنے حال کو برباد کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی کرتا رہتا ہے۔ میں آپ سے یہ کہنے کے لیے حاضر ہوا، اپنے حال کو خوب تر بنائے رہنا اور خوش و خرم رہنا۔ آپس میں محبت کی رسم جو ہے، اگر پہلے اس کی بنیاد نہیں ڈالی تھی تو ضرور ڈال کے دیکھنا، اس کے بڑے فائدے ہوتے ہیں، اس کی لہریں بڑی دور دور تک پہنچتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو محبت مجھے آپ نے اس پروگرام کے ذریعے دی، سب کو دی، سارے ٹی وی والوں کو دی، وہ آپ کا بہت بڑا ایک انعام ہے اور بہت بڑا احسان ہے۔ ہم اس کے لیے دنیاوی طور پر اور انسانی طور پر آپ کے شکر گزار ہیں، اور حال کے کائنات کے اس اعتبار سے کہ سب کچھ نعمتیں وہی عطا کرتا ہے، اپنے بندوں کے ذریعے، اپنی ہواؤں کے ذریعے، اپنے بادلوں کے ذریعے۔ آپ اتنی جلدی خوفزدہ نہ ہو جایا کریں۔ میں نے اخبار کے لوگوں سے پوچھا آپ اتنی خوفناک خبریں کیوں چھاپتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ خبر ہوتی ہی خوفناک ہے، جو خوفناک نہ ہو وہ خبر نہیں بنتی۔ میں نے کہا میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی۔ اس نے کہا ہر روز تیز گام پشاور سے کراچی چلتی ہے، کوئی خبر نہیں بنتی۔ جس دن اس کا ڈبہ الٹ جائے، 13 آدمی مر جائیں تو وہ خبر بن جاتی ہے۔ سیدھے سے 6 آدمی بڑے مزے سے تاش کھیل رہے ہیں، ایک آ کر کہتا ہے السلام علیکم، کیا حال ہے بھائیو، خوش ہو، راضی ہو؟ دیکھو میں ایک اعلیٰ درجے کا کھیرا لایا ہوں، نمک لگا کے ایک ایک پھاڑی سب کو دیتا ہوں،
خبر نہیں بنتی۔ اگرچہ 6 آدمی تاش کھیل رہے ہیں، ایک آدمی پستول لے کر آیا اور 3 بندے پھڑکا دیے، یہ خبر بن گئی۔ تو ایسی خبر بنانے سے پہلے پرسکون بات محبت کی بات ہے، ہمارے آپ کے درمیان چلتی رہنی چاہیے۔ جو چیزیں آپ کو ڈراتی ہیں وہ مصنوعی ہوتی ہیں، ڈرانے والی چیز کوئی نہیں۔ اگر کوئی چیز ڈرانے والی ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، بہت خوش رکھے، بہت سی آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اشفاق احمد کے اس اقتباس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں حال میں رہنا چاہیے، اپنے ماضی اور اپنے مستقبل کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ جو اللہ پاک نے ہمیں حال دیا ہے، اس میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی نعمتوں کی فراوانیاں جتنی بھی اللہ پاک نے ہم پہ کی، اس سے ہمیں خوش و خرم رہنا چاہیے اور اس کے مزے لینے چاہیے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پہ شکر گزار رہنا چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اپنا کمنٹ رائٹ کریں۔ جزاک اللہ خیرن، احسن الجزاء فی الدارین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ